بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کسی انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے اصحابہ کرام فقہا اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق، شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے کیا، شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے
اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہو جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ اسی طرح سے میرے رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو میں رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا اور جب میں بے وضو ہو جاتا فوراً ہی وضو کر لیتا اور جب میں وضو کرتا تو پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، آزمائش دیتا ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے، سمجھ جاؤ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کبھی بھی کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
5ویں نشانی یہ ہے جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کو حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دے گا، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں پیسہ بانٹے گا لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر 7ویں آسمانوں کے سارے فرشتوں نے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ تمام انسانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی نظر آ جائے تو سمجھ جانا بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ حافظ۔